الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و فضل و کرم ہوا جس اللہ رب العزت نے ہمیں 8 دن کے بعد ایک ملاقات پھر نصیب فرمائی. کچھ بھائی ایسے بھی تھے جو 8 دن کے اندر ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کر پائے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں کو یہ 8 دن کی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی، جمعے کی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری یہ ایک عید الاضحیٰ، یہ قربانی کا دن، یہ عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. ایسے تو عید دو آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسی عید الاضحیٰ کے متعلق، اسی قربانی کے متعلق یہ قرآن کریم کی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اسی کے متعلق ایک سورت ہی نازل ہوئی. مطلب اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ قربانی کرو. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے محبوب میں نے تجھے ساری کی بے شمار خوبیاں عطا کی. فصل لربک وانحر، اور نماز کو ادا کرو اور قربانی بھی دو. حالانکہ یہ قربانی کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر چلتا آ رہا ہے، مگر جو اس سے پہلے یہ قربانیاں ہوتی تھیں یہ کسی پہاڑ کے اوپر ہوتی تھی. یہ آج ہم گھروں کے اندر کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اس گوشت کو تقسیم کر رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے اندر یہ قربانی کا دور تو تھا، مگر گھر میں گوشت لانے کا دور نہیں تھا. وہ پہاڑی پہ ہی ذبح کرنا، وہیں رکھ دینا. اب کسی کا گوشت راکھ ہو جاتا تھا، کسی کا نہیں ہوتا تھا. وہاں اس وقت لوگ کہتے تھے کہ دیکھ میری قربانی قبول ہوئی اور آپ کی نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ جہالت کا دور تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا سلسلہ شروع کیا. جب یہ قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے اس کو بڑھاتا رہا، اور آج تک یہ ہمارے پاس پہنچ گیا کہ قربانی ہم پر واجب ہے. اور قربانی واجب کس پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ہر ایک اس شخص پر جس کے پاس نان و نفقہ کھانے کے لیے اسے چیز زائد بچ جائے. یہ نہیں کہا کہ اگر ہم رزق کباب کھاتے رہیں گے پھر ہم آخر کار جب قربانی کا وقت آئے گا تو ہم کہیں گے ہم قربانی کے مستحق نہیں. ہم اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اپنے 2,000 4,000 کے سوٹ لگا کر کے پھر ہم کہیں گے کہ میں قربانی کا مستحق نہیں. حالانکہ یہ قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی. اور قربانی کا ثواب بھی کتنا ہے، جتنے اس بکرے یا بھیڑوں یا جو بھی چیز ہم ذبح کریں گے، جتنے اس کے اوپر بال ہیں، سارے کے سارے بال خون نیچے زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی، ساری کی ساری نیکیاں مل جاتی ہیں. وہ نیکیاں ہمارے خزانے میں آئیں گی، وہ کسی دوسرے کے خزانے میں نہیں جائیں گی. جب ہم قربانی نہیں کریں گے ہمارے خزانے میں نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ ہم تو نیکیوں کے محتاج ہیں، ہمیں تو نیکیاں کمانی ہیں، مگر نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں یہ چیز کرنا پڑے گا. حالت قرآن خود کہتا ہے رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني رب اني نذرت. جب رب هب لي من الصالحين، جب اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان میں اور ڈالا کہ جب بچہ تو پہلے آیا تو بڑھاپے میں آیا، جب 80 سال کی عمر ہوئی پھر اللہ کے امتحانات شروع ہوئے. بچہ معصوم تھا تو ان کی ماں ہاجرہ کو کہا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اس کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آؤ. جب چھوڑ کے آ گئے تو یہ ہاجرہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ کر پیچھے سے کہتی ہے آپ بتائیے مجھے، یا آپ مجھے خود چھوڑ کر کے جاتے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر تو کوئی بات نہیں۔ اس بیابان جنگل میں جہاں ہر چیز موجود ہے، ہر بلائی، ہر چیتے شیتے سارے کے سارے موجود ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کا حکم ہے پھر میں یہیں رہوں گی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کھانے کے لیے کھجوریں لی تھی وہ وہاں چھوڑ کر کے، تھوڑا سا پانی چھوڑ کر کے اس جنگل کے اندر جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا چھوڑ کر کے چلے آئے۔ پہلے ازمائش، جب وہاں پیاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی ختم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پیاس کے لیے ان کی ماں تڑپ رہی ہے، جس طرح آج ہماری ماں جب بچے کو درد ہوتی ہے، کہ تکلیف ہوتی ہے، ہماری مائیں کتنی تڑپتی ہیں، چاہے ہم بوڑھے ہو جائے گا ہماری ماں زندہ ہوتی کتنی تڑپتی ہے، کہتے میرے بچے کو درد ہے۔ تو وہ ہاجرہ اپنے بچے کے لیے کتنی تڑپ رہی ہوگی، اور ملا بھی بڑھاپے کے اندر، جب بڑھاپے اندر ملا تو پھر اللہ کے امتحانات شروع ہو گئے، جب امتحانات شروع ہوئے تو پھر کہا کہ اب پانی کے لیے ترس رہی، کبھی ایک پہاڑ پہ کبھی دوسرے پہاڑ پہ، وہ پہاڑ آج بھی اس پہاڑ کے اندر صفا مروہ برابر ہوتا رہا۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تب تک ان کا حج نہیں ہوتا، جب تک وہ صفا مروہ نہیں کریں گے، اس پہاڑ پہ تیزی سے نہیں چلیں گے، جب تک وہ حج نہیں ہوتا۔ حالانکہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پہر مار رہے تھے وہیں سے پانی نکال دیا، اسی پانی کا نام آج آب زمزم ہے۔ جب فلما بلغ ماء سایا، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام کے کام و کاج کے اندر ہاتھ تبدیل کرنے لگے، پھر اللہ نے اور امتحان ڈال دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے، میں نے تو خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حالانکہ آج ہم اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تو فوراً کھڑا ہو جائے گا، مگر بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے کہ میرے ابا، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر دیجئے، آپ کر دیجئے۔ تو بیٹے کو تربیت کس نے کی تھی؟ وہ بیٹے کو سمجھایا کس نے تھا؟ وہ بیٹے کو وہ علم دیا کس نے تھا؟ وہ تو میرے اللہ نے دیا تھا۔ تربیت تو ماں کی تھی، جس ماں نے اس کو بچپن میں پالا تھا، جس ماں نے اس کو بچپن میں دودھ دیا تھا، تربیت تو اس ماں کی تھی۔ حالانکہ بیٹا تو انکار بھی کر سکتا تھا، بیٹے نے انکار نہیں کیا، بیٹے نے باپ کو کہا کہ کر دیجئے جو اللہ کا حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ چاہے گا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ مگر اس بیٹے کا جگرا دیکھو، باپ کو کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ اتنا آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے آپ اپنی آنکھیں پہ پٹی باندھ دیجئے، پھر میرے اوپر چھری چلائیے۔ مگر باپ نے اتنی تیز چھری کر رکھی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، دوسری مرتبہ میں نہیں چلانا چاہوں گا کہ مجھے ایک ہی مرتبہ چلانے سے میرا بیٹا ذبح ہونا چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جب اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر الٹا لیا، بیٹے نے کہا میرے ہاتھ باندھ لو کہیں میرے ہاتھ نہ ہل جائیں، میرے پیر باندھ لو کہیں میرے پیر نہ ہل جائیں۔ جب بیٹے کو ہاتھ باندھ دیے تو ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے، مگر زور سے پھیر رہے، غصے میں انہوں نے پتھر پہ مار دی، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے مگر چھری نہیں چلی۔ پھر پوچھا اے چھری تو کیوں نہیں چلی؟ چھری نے کہا جس اللہ نے تجھے حکم دیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر، اسی اللہ نے مجھے حکم دیا تھا تو نے یہاں ذبح نہیں کرنا ہے، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ آج تو ہم قربانی سے دور بھاگ رہے ہیں، آج ہم اس قربانی کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے، کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ آج ہم کمبل لے کر کے سو جاتے ہیں، ہم نے اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے اچھے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی تو ہر شخص پر واجب ہے، جو کھانے کے مستحق اپنا کھانا کھا سکتا ہے، اگر کھانے سے اس پر پیسے بچ سکتے ہیں ادھار لے کر کے اپنا کھانا کھا سکتا ہے، مگر قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے پر قربانی واجب نہیں، یہ تو اللہ کو تو نے 1 سال کے لیے دینی ہے، اور سال میں وہ ایک ہی قربانی دینی ہے۔ کما تو سکتا ہے، کمانے کے لیے تیرے پر وسعت ہے، کمانے کے لیے تو کہے گا کہ میں ابھی اگر مجھے اتنا خرچہ کرنا ہو، مجھے اگر کوئی شادی کرنی ہو، مجھے اگر کوئی نیاز کرنی ہو، میں تو اس کے لیے ادھار لے سکتا ہوں، چاہے مجھے کروڑوں خرچ آ جائے، مگر قربانی کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ یہ تو اللہ کو دینی ہے، نہ کہ مجھے دینی ہے، نہ کسی قوم کو دینی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، کسی بندے کے لیے قربانی۔ حالانکہ قربانی کا خون زمین پہ گدرنے سے پہلے اللہ کو بندے کو ساری نیکیاں مل جاتی ہیں، اور اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرے لیے قربانی کر دی ہے، اس کا ثواب مجھے قیامت کے دن دوں گا۔ یا اگر وہاں اس وقت ہمیں نیکیاں تو ہمیں مل جاتی، مگر وہ نام اعمال کے اندر ہمیں ملیں گی، قیامت کے دن ملے گی جب ہمیں رجسٹر ہاتھ میں ملے گا۔ ہاں، ہم ایک بات اور غلطی کر دیتے ہیں
ہم سوچتے ہیں کہ آج تو پچھلے سال تو میں نے کر لی تھی، میرے پر تو واجب تھی، میں نے پچھلے سال کر لی، اس سال میں اپنے باپ کے نام کروں گا یا اپنے بیوی کے نام کروں گا یا اپنے بیٹے کے نام کروں گا۔ ہاں وہ مائیں بھی قربانی کر سکتی ہے، ان کے نام بھی آپ کر سکتی ہو، مگر پہلے کمانے والا کرے گا، جو گھر کا ذمہ دار ہوگا سب سے پہلے اس پہ قربانی واجب ہے، اس کے بعد وہ کسی کی بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کی بیوی ملازم ہے اس پر قربانی الگ واجب ہے، اگر اس کی بیوی پر زکوٰۃ آتی ہے اس پہ الگ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے صرف اپنا دیکھ لیا، اپنے اہل و عیال کا نہیں دیکھا، اپنے ماں بہن کا نہیں دیکھا، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے میری ماں کے پاس کتنا بیلنس ہے، میرے باپ کے پاس کتنا بیلنس ہے، میں کتنا کماتا ہوں، مجھے یہ بھی دیکھنا میری بہن کے پاس کتنا بیلنس ہے، میں نے ان کو تربیت کرنی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھا لیا تھا، وہ تربیت کر لی تھی کہ بیٹے تجھے قربان ہونا ہے، حالانکہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس تو کئی شیطان چلے گئے کہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، تیرے بیٹے کو آج ذبح کرے گا۔ وہ شیطان کو بککریاں مارتی رہی، کہا کہ اس کو اگر اللہ کا حکم ہے تبھی تو وہ لے گیا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ نہیں لے جاتا۔ وہاں تو اللہ کا حکم تھا، مجھے جب بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی اللہ کا حکم تھا، وہاں بھی شیطان نے بہکا لیا، وہی شیطان آج ہمیں بھی بہکا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار تجھے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر شیطان کہہ دے کہ تجھے اب یہ کام کرنا ہے، وہاں کام ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر پوری دنیا کو دعوت کرنی ہوگی ہم تیار ہو جائیں گے کہ نہیں میں کر لوں گا، مگر یہ نہیں کہ مجھے قربانی کرنی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اس راضی کرنے کے بہانے سے آج میں کئی بہانے مار رہا ہوں کہ میں قربانی نہیں کر سکتا۔ مگر قربانی کرنے والوں کے لیے ایام تشریق، اور ایسے بھی ہر مسلمان کے لیے ایام تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 9 تاریخ آج صبح سے شروع ہوئی ہے تکبیر، اور یہ منگل کے دن عصر تک 5 دن تکبیر تشریق شروع رہے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہے پڑھنا، ایک مرتبہ ضروری پڑھنا ہے، یہ نہیں صرف اور صرف مرد ہی پڑھیں گے، یہ نہیں کہ آج میں نے قربانی کر لی، عید کے دن اس کے بعد کون پڑھے گا، مگر وہ قربانی کہاں رہے گی جب ہم اس کے بعد اس کام کو کریں گے ہی نہیں جو ہمارے ذمن میں ہے۔ حالانکہ قربانی کرنے والے کو 5 دن لگاتار، حالانکہ قربانی کرنے والے کو ایام تشریق کے 8-10 روزے اگر رکھ لیتے تو کچھ نہیں ہوتا، انسان کو روزے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ خوش ہو جاتا ہے جب بھوکے انسان جب افطار کر لیتا شام کو، پھر دوسرے دن قربانی کر کے اس سے افطار کرتا، اس سے کھا لیتا، پھر کتنا اللہ بھی خوش ہوتا۔ حالانکہ آج تو ہم ان کاموں سے دور ہو رہے ہیں، نبی کے ایک سنت سے ہم دور ہو رہے ہیں، آج ہم پھر قربانی کی سنت سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آج مجھے اپنے باپ کے نام پہلے کرنی ہے پھر میں اپنے نام کروں گا، مگر یاد رکھنا جو تیرے پر واجب ہے وہ تیرے باپ کے اوپر بھی واجب ہوگی، اگر تیرا باپ زندہ ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، چاہے میرا باپ میرے باپ کے اوپر بھی واجب ہے، ہر کسی کے اوپر واجب۔ میں کہتا ہوں ہمارے اس جٹا کے اندر 98% جن پر قربانی واجب ہے۔ کوئی کہے گا کہ میرے پر قرضہ ہے 2 لاکھ ہے 4 لاکھ ہے، وہ کس وجہ سے؟ وہ مکان کی وجہ سے یا کسی بنگلے کی وجہ سے یا کسی گاڑی کی وجہ سے ہوگا، وہ اس کو کھانے پینے کا خرچہ نہیں ہوگا۔ انسان کا کھانے پینے کا خرچہ کتنا لگ جاتا ہے سال کا؟ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لگے گا، اتنا تو انسان کما لیتا ہے، اتنا تو انسان مزدوری کر کے کما لیتا ہے، مزدوری کر کے کتنا کما لیتا ہے، مگر قربانی تو ہر ایک پر واجب ہے۔ ہمیں تو دل خوش کر کے کرنی چاہیے قربانی، کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا تھا مجھے ذبح ہونا ہے۔ ہمیں تو بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، ہمیں تو جانور کو ذبح کرنا ہے، ہم نے تو جانور کو خرید کر کے ذبح کرنا ہے، حالانکہ وہ آنسو ہمیں آنا چاہیے۔ اگر آج ہمیں وہ بیٹا ذبح کرنا ہوتا کیا ہم اس قربانی کو کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کون ہو جاتا تیار کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر لوں؟ وہ کوئی اللہ کا ولی ہوتا، کوئی تیار ہو جاتا، ورنہ آج کے دور میں کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کرنے وہاں صرف امتحان لینا تھا، حضرت علیہ السلام کا امتحان میں ڈالنا تھا، اس امتحان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دمبے اور یہ بکرے، یہ جو مویشیاں یہ قربانی کے لیے مل رہی۔ اگر وہ اس وقت چھری جل جاتی تو آج ہمارے بیٹوں کا یہی حال ہوتا، آج ہماری اولاد کا یہی حال ہوتا، صرف اس وقت اگر چھری چل جاتی، مگر چھری نہیں چلی، چھری کو اللہ کا حکم تھا اس لیے وہ نہیں چلی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا چھری ضرور چل جاتی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عید کے دن، عید کے دوسرے دن ان تکبیرات کی جو ہم سے اگر فجر کے اندر چھوٹ گئی وہ ہمیں قضا کرنی ہے، قربانی والے کو قضا کرنی، اور ایسے بھی ہمیں قضا کرنی ہے۔ مسلمان مرد کے لیے زور سے پڑھنا اور عورت کے لیے آہستہ پڑھنا تکبیر، اور ہر فرض نماز کے بعد
اور ایسے بھی جب ہم عیدگاہ کی طرف یا کسی مسجد کی طرف چلے جائیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں اس وقت تو تکبیر کہنی ہے، تکبیر کا ذکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم تکبیر کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنے باتوں کے اندر مشغول رہیں گے. یہی تو 4 دن ہے کہ ہمیں جو نیکیاں کمانے کے ہیں، اگر ہم ان نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے پھر ہمارا کیا فائدہ؟ یہ تو نیکیاں ہماری مفت کی ہیں، ہمارے خزانے کے اندر یہ نیکیاں مفت کی پڑ رہی ہیں. حالانکہ کوئی مفت کی چیز تو لینے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی دکاندار بھی ہمیں مفت کی کوئی چیز دیتا ہے، ہم اس کے لیے بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں ہے اس میں کیا ملایا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں مفت کی کیوں دے رہا ہے، ہم اس میں شک کر رہے ہیں. مگر یہ شک کی بات نہیں، یہ تو نیکیاں اللہ کی طرف سے مفت میں ہمیں مل رہی ہیں، یا ہمارے خزانے کے اندر اللہ کی طرف سے مفت میں جمع ہو رہی ہیں. ان کو جمع کرنے کے لیے ہمیں تو خود تڑپنا پڑے گا، ہمیں تو خود اللہ کے راستے میں سوچنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنا پڑے گا. جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز فرض کی نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھیں گے، مفت کی مفت نیکیاں، نماز بھی ہماری ادا ہو جائے گی. ہم یہ نہ سوچنا کہ ہم نے عید کی نماز پڑھ لی تو قربانی ہو گئی، تکبیر ختم. تکبیر ختم نہیں ہوگی. تکبیر بھی ہماری جب 5 دن کی ہوگی تو ہماری قربانی بھی قبول ہوگی، ہماری قربانی بھی قبول ہوگی. جب ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو قربانی کر لی تو ہر چیز ہماری ناقص رہ جائے گی، وہ آدھے راستے میں رہ جائے گی. اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے، اگر ہم اپنے گھر کا کام کرنے لگ جاتے ہیں، جب تک اس کو پورا مکمل نہیں کرتے ہیں تب تک اس کو چھوڑتے نہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کو ہم نے دی، یہ بھی اپنے اعمال کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن میدان حشر کے طرح جب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا وہ ہم رسوا نہ ہو جائے گا. وہ ہمیں جب سوال و جواب ہوں گے، وہ ہم جب اللہ ہم سے پوچھ لے گا کہ بندے میں نے تجھے اتنی جوانی دی، اتنا پیسہ بھی دیا تھا، یہ پیسہ ایک دن زوال بن جاتا ہے. یہ انسان نہیں سوچا کہ میں نے پیسہ تو کما لیا، کہ میرے پاس آج خزانہ بھرا ہوا ہے. یہ زوال بن جاتا ہے، یہ زوال بن کر کے ازدا بن کر کے ہمارے گلیبان میں پڑے گا. وہ ازدا کون سا؟ وہ سانپ ہوگا. وہ سانپ بھی، یہ دنیاوی سانپ تو کہاں، اس سے 70 گنا زیادہ سانپ ہوں گے. وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے، جب وہ ہمارے گلیبان میں پڑ جائیں گے وہ تو ہم سے پوچھ لیں گے کہ تو بتا، دنیا کے اندر تیرے پاس اتنا مال دیا تھا، تو نے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو نے کیا کیا کیا، وہ سارا کا سارا حساب و کتاب تجھے دینا پڑے گا دنیا کے اندر. وہ آخرت کے اندر جب میدان حشر ہوگا، میدان حشر کے اندر ہم کھڑے ہونے کے سوا جب کھڑے ہو جائیں گے، وہاں سارا کا سارا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے باپ نے کیا کیا. یہ تو بات کی بات پہلے تیرے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بتا، تجھے میں نے زندگی اتنی دی تھی، جب بلوغت کے بعد سے تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بلوغت کے بعد سے تو نے اللہ کے احکاموں کو مانا ہے، بلوغت کے بعد سے تو نے کتنے اللہ کے احکاموں کو ٹھکرایا ہے، بلوغت کے بعد سے تو نے نافرمانیاں کی ہیں، بلوغت کے بعد سے تو نے اپنے ماں باپ کے کتنے حکم مانے ہیں، کتنے اللہ کے حکم مانے ہیں. یہ سارے کے سارے سوال و جواب وہاں ہوں گے. دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ہم نے صرف عیش و آرام کرنا ہے، اپنی زندگی کو پالنا ہے کہ میری زندگی یہ چند لمحات کی زندگی میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں میں آنے والے سال تک گزر رہوں گا، یہ کسی کو معلوم نہیں میں آنے والے سال تک ہوں یا نہیں ہوں. میں قربانی آنے والے سال میں خود اپنے نام کی کروں گا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں. یہ مت سوچ لینا کہ میں آنے والے سال میں رہوں گا زندہ پھر میں قربانی کروں گا اپنے نام کی. یہ کسی کو پتہ نہیں کہ میری سانس کب نکلنی ہے، میری روح کب قبض ہونی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ نے کسی بندے کو یہ علم نہیں دیا، کسی چیز کو یہ علم نہیں دیا کہ یہ بندے کی روح کب قبض ہوگی. جب وقت آئے گا کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ بن جائے گا، روح قبض صرف بہانے سے اس کی روح قبض ہوگی، کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. کوئی بہانہ بن جائے گا، کسی کو بخار آ گیا، کسی کو سر درد، اسی کا علاج نہیں تو وہیں سے ختم. پھر کہیں گے کہ یار اس کو سر میں درد تھی، اس کو بخار تھا، وقتاً فوقتاً پہ اس پہ علاج نہیں ہوا تو مر گیا. مگر یہ نہیں کہیں گے ہم کہ اس کی موت تھی، اس کا موت کا مزہ اس کو چکھنا تھا، اس کی موت اس کا علاج ہونا ہی نہیں تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وقت کسی بندے کو اپنا راستہ نہیں دکھاتے کہ تو فلانے ڈاکٹر کے پاس جائے یا فلانے چیز کے پاس جا، فلانا علاج کرا. کیوں؟ وہ راستہ ہی سارے کے ساتھ اس کو بھول جاتے ہیں. اس کو صرف اور صرف ایک اللہ نظر آتا ہے کہ اب میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. وہ دوسروں کو نہیں بتاتا، اس کو پتا ہے کہ مجھے میرا اللہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام سامنے نظر آ رہا ہے، ملک الموت سامنے کھڑے ہیں، کیا میری روح قبض ہونی ہے چند لمحات کے اندر. یہ اس کو معلوم نہیں کہ اب گھڑی کون سی ہے، یہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، یہ اس بندے کو معلوم نہیں ہوتا. مگر روح جب اس کے پاس ملک الموت پہنچ جاتا ہے وہ خود بخود 2-3 دن پہلے سوچ لیتا ہے کہ اب میری موت. وہ مگر کہتا بھی کسی کو نہیں کہ مجھے موت آنی، تب بھی کہتا، اب نے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتا. کیوں؟ تو بتانے کی اللہ نے اس کو زبان ہی نہیں دی کہ تو بتا کہ میری موت ہو رہی ہے. اللہ نے اس کی زبان پہ مہر لگا دی ہوتی، دوسرے کام بات کر لیتا مگر یہ چیز نہیں بتاتا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے. ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا. جو ہمیں جب اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے
تب تک ہمارا کام نہیں بنے گا. جو اللہ کا حکم اب دور قربانی کا ہے، ایام تشریع شروع ہیں، کل قربانی ہے، مگر ہمیں اس وقت بھی جس کے پاس کوئی جانور نہیں، ہم خود سوچیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے، میرے اوپر واجب ہے، میں اتنی کما لیتا ہوں کہ مجھے قربانی کرنی ہے، تو ہم خود جانور کو تلاش کریں گے. ہم خود تلاش کرنے کے بعد، نہیں تو بعض جگہوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے مدرسوں کے اندر حصہ ڈال دیتے ہیں، وہاں قربانیاں بڑے جانوروں کی ہوتی ہیں. ہمارے صرف جموں میں نہیں، سری نگر میں ہو جاتی ہیں اور باہر علاقوں میں بھی ہو جاتی ہیں. ہمیں خود سوچنا ہے کہ میرے اوپر قربانی تو تھی یار کہ نہیں تھی. یہ ہمیں خود ہمارا نفس جواب دے گا، دوسرا کا نفس جواب نہیں دے سکتا. یہ میرا نفس خود جواب دے گا کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، میں اتنا کماتا ہوں کہ نہیں کماتا ہوں، اور میں سال کے اندر کتنا فضول خرچی میں لگا رہتا ہوں کہ میرا آج یہ اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ میرا لگ جائے، وہ کس راستے میں لگے گا. حالانکہ اگر ہم نے فضول خرچی اتنی کر لیتے کھانے پینے کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر، اگر آج میرا پیسہ اللہ کے راستے میں لگے گا تو کیا اس سے فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ تو ہمیں خود سوچنا اپنی جگہ. اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں گے تب ہم ضرور ہر ایک قربانی کرنے کا لائق، ہر ایک قربانی کرنے والا بن جائے گا. جب تک ہم اس بات کو نہیں سوچیں گے تب تک ہم قربانی کرنے کے لائق نہیں بنے گا، نہ رہیں گے. عید کی نماز اب ایک جگہ تو ہو نہیں سکتی ہیں، دو جگہ کہ حالات کے اعتبار سے ہم نے حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ حالات بھی ہمارے شریعت سے نکلے ہیں، قرآن و حدیث سے نکلے ہیں. یہ حالات